اب آپ کو ہم تھوڑا سا فونٹ بھی دکھا دیتے ہیں جی. یہ الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے. یہ ایک ذکر نام کا پروگرام ہے. یہ ایران کے کسی اللہ کے بندے نے بنایا ہے. ویب سائٹس پر یہ ذکر.org پر یہ موجود ہے، لیکن وہ ہے سعودی اسکرپٹ. یہ ہے جی محمدی قرآنک فونٹ. یہ لکھا ہوا پورا قرآن اس کے اندر موجود ہے. اس میں یہ ساری صورتیں موجود ہیں. صورتوں کے ناموں کے ساتھ، آیت نمبر کے ساتھ آپ تلاش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. نہ معلوم ہو تو یہاں پر آپ بغیر اعراب کے کوئی لفظ ٹائپ کریں، آپ کو نکال کے دے گا. یہ الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو بعد میں بتائیں گے. یہ لیں جی، یہ آ گیا جی محمدی قرآنک فونٹ، جو قرآن مجید یقین مانیے کہ اس قرآن مجید کو اس طرح لکھنے کے لیے ہم نے ان پیج خود بنوایا ہے. تو یہ فونٹ بھی ہم نے بنایا اور ان پیج بھی بنوایا صرف اس لیے کہ ہم قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے لکھ سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں زبر زیر پرفیکٹ ہے. یہ رموز اوقاف جو یہ دیکھیں لا ہے، طا ہے، یہ اسی پوائنٹ سائز میں برابر ہیں لیکن چھوٹے ہیں، تنگ نہیں کر رہے. اور یہ آیت نمبر اور آیت نمبر کے اوپر رموز، یہ سب کچھ ٹائپنگ ہے. اس کو اگر آپ بیک سپیس سے ڈیلیٹ کریں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے جب بھی قرآن کا کام کرنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہگی کے ساتھ آپ جو ہے وہ بیک سپیس دبائیں اور کوئی چیز ڈیلیٹ ہو جائے، کیونکہ یہ ٹائپنگ ہے، اس نے ڈیلیٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ ان پیج کے اندر ڈیلیٹ کی ہوئی چیز کو واپس لانے کے لیے کنٹرول زیڈ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے صرف ایک دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے، بار بار نہیں ہو سکتا. مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ جتنا مرضی کر لیں، اس میں کافی زیادہ سہولت ہوتی ہے. دوسرے پروگراموں میں بھی کافی سہولت ہوتی ہے، لیکن ان پیج میں یہ سہولت زیادہ نہیں ہے. صرف ایک دفعہ ڈیلیٹ کیا ہوا کام واپس آ سکتا ہے. اگر ایک کریکٹر ڈیلیٹ کیا ہے تو وہ فوراً آ جائے گا، اگر زیادہ کیے ہیں تو آخری آ جائے گا، باقی ختم. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فائل کو اگر سیو کر چکے ہیں ٹائم پر، تو پھر اس کو بغیر سیو کیے بند کر دیں، بغیر سیو کیے بند کر دیں. اور اگر آپ اس کو سیو نہیں کر سکے تو پھر ایسا کریں کہ دوبارہ جا کے کاپی کر کے لیں. یہ لیں جی، میں نے یہ دوبارہ کاپی کیا اور یہ ان پیج میں آ کر ہم نے اس کے اوپر سلیکٹ کر کے دوبارہ پیسٹ کر دیا جی، مکمل ہو گیا. اور بالفرض اگر آپ سیو کر چکے ہیں، مثلا یہ سیو ہو گیا جی اب، اور اس کے بعد اب میں نے یہ ڈیلیٹ کر لیا، غلطی ہو گئی اور 2 دفعہ ڈیلیٹ کر دیا، غلطی ہو گئی. اب کنٹرول زیڈ کریں گے تو ایک دفعہ وہ آئے گا، پورا نہیں آئے گا. تو دوبارہ لے کے آنے سے اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں، اسے بند کریں اور نو کر دیں. اب اس فائل کو آپ دوبارہ کھولیں گے تو لاسٹ جو سیو تھا وہ موجود ہے. اور اگر آپ نے بیک اپ بنائے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کوئی اہم کام کو زیادہ نقصان ہو گیا ہے تو وہ دوسرے بیک اپ میں، تیسرے بیک اپ میں آپ کو وہ بھی مل جائے گا. یہ تھی سٹائل شیٹس. یہ عربی ہے. عربی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اب یقیناً اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے. اور عربی قرآن پاک کی جہاں بھی آپ لکھیں گے اس کے ساتھ یہ خوبصورت بریکٹوں کا استعمال ضرور کرتے ہیں. یہ کی بورڈ میں جو بڑی بریکٹوں والا بٹن ہے نا اس کے ساتھ ہی آتی ہیں. تو انٹر ماریں گے، نیچے بھی پھر وہی عربی والی سٹائل شیٹ آئے گی. اور جو سٹائل شیٹ لگی ہوگی یہاں یہ کونے میں نظر آ رہی ہے، یہ اوپر کونے میں نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ عربی لکھا ہوا ہے اس وقت. اور اگر ہم اس میں نارمل لکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول این کریں گے تو یہ وہی ایک ٹیب آگے چلا جائے گا.